سورہ لہب ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کے نتیجے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دین کی دعوت دی، اور انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو بلائیے اور دین سے خبردار کیجیے، اللہ کی طرف بلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو سب سے پہلا پتھر جو دین حق کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جس نے اٹھایا وہ کوئی اور نہیں، اپنا چچا قرابت دار ابو لہب، اور پتھر مان کے کہتے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو محمد، کیا تو نے اسی ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، ہم نہیں مانیں گے۔ اس عمل کے نتیجے میں کہ دین کے راستے میں اور دعوت میں سب سے پہلی رکاوٹ، سب سے پہلے پتھر مارنے والا ابو لہب، اللہ فرماتے ہیں ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں، وہ خود برباد ہو، اس کی دولت اس کے کام نہیں آئے گی، اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئے گی، اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم اور شعلوں میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو دین حق میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، اور ہمیشہ اس کی زبان سے دین کی جو ہے وہ مخالفت میں بات ہوتی، اللہ فرماتے ہیں وہ جو لکڑیاں ڈھو کے لانے والی ہے اس کی بیوی ام جمیل، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بھی پٹی ہوئی رسی آنے والی ہے، اور ایک دن وہ یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لا رہی کہ وہ پیچھے کی طرف ہو گئے، اور وہ جو رسی ہے اس کے گلے میں پھر گئی، اور اس طرح اس کی موت واقع ہو گئی۔ ابو لہب بھی بری موت مرا اور اس کی بیوی بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں جو رکاوٹ بنے تھے ان کا انجام بتایا، اور اللہ جل جلالہ نے یہ دکھایا کہ جو توہین کرنے والے اور استہزاء کرنے والے، تحقیر کرنے والے، پتھر مارنے والے، ان کا حال یہ ہوا کرتا ہے۔